لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دنیا کو آخرت کے عوض میں دے ڈالے گا تو دونوں میں نفع میں رہے گا، آخرت کو دنیا کے بدلے میں دو گے تو دونوں میں نقصان رہے گا۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو دل اچھا ہوگا اور آپ کا اللہ کے بارے میں یقین بھی بہت اچھا ہوگا، اور یقین والا کبھی فضل سے مایوس نہیں ہوگا۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے بچا کرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادات میں بکثرت خرابیاں واقع ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہارے دوستوں کے ذریعے سے ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرو، اور اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین، اساتذہ کرام اور تمام مسلمانوں کو پہنچایا کرو۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور تیری عمر تو مختصر تر ہے، لہٰذا تیرے لیے بہت ہی کم باقی رہا۔ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں بہت سے لوگ ڈوب گئے، اور تم دنیا میں اپنی کشتی تقویٰ کو بناؤ اور ایمان کو اس میں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ کہ موجے طوفان سے نجات پاؤ۔ گو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ نجات ملے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، پھر وہ آپ کے وجود کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنا سمجھ کر کرے گا۔ جس عمل سے آپ کی زندگی میں اللہ کے نام پہ تبدیلی آ رہی ہے، عمل کا وہ حصہ آپ کی زندگی میں اللہ کا ہے۔ جو لوگ محبت و عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی تو زندہ ہیں، اور جن لوگوں کو محبت و عقیدت نہیں ملتی وہ اگر زندہ بھی ہوں تب بھی مر گئے۔ دنیاوی آرزو مجبوری بن کے گمراہی کے بازار میں نکل جاتی ہے، یا پھر دنیاوی آرزو مجبوری بن کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اپنا شمار عام لوگوں میں کرو، لیکن علمی مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا۔ برے کاموں سے ہرگز لوگوں کے پیچھے مت چلو، بلکہ اچھے کاموں میں ان کی پیروی کرو۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے۔ اگر تم نیک نفس ہو گئے تو وہ رجوع ہونے والوں کو بخشتا ہے۔ جو کام خدا کے لیے کر، اس میں بندوں کا خوف نہ کر۔ کسی ذکر میں بجز خدا اور کسی خاموشی سے بجز فکر روز جزا کوئی خیر و خوبی نہیں ہے۔ جلوہ آفتاب کا ہے اور روزن دیوار ہے، اگرچہ دیوار پہ جان ہے لیکن دیکھنے والے کے لیے جلوہ ہے۔ ایسا عمل ضرور کرنا جس سے اللہ کا فضل ہو۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت پر تمہیں فخر و خوشی ہوتی ہے اس نعمت کو لوگوں کے استعمال میں نہ آنے دو۔ جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اس کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا۔ اپنی ذات سے دوسروں کو انصاف دلاتے رہنا، اور بغیر مجبوری کے کسی سے اپنی ذات کے لیے انصاف کا مطالبہ نہ کرنا۔ کسی مسلمان یا ذی سے دشمنی مول نہ لینا، اور اللہ کی عطا کردہ مال و عزت پر قناعت اختیار کرتے رہنا۔ اپنے پاس موجود مال میں کفایت شعری سے کام لیا کرو اور لوگوں سے بے نیاز ہو جایا کرو۔ معرفت کے قافلے میں جو شریک ہوا، اگر اسے سالار قافلہ جیسا عرفان نہ ہو تب بھی قافلہ جیسا نتیجہ ضرور ملے گا۔ مثلاً وہ مقامات جن پر اللہ کے جلوے ہوئے، وہ مقامات آج تک مقدس ہیں۔ یکسوئی روحانی سفر کا نام ہے۔ انسانی وجود یکسوئی میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ گرمی سردی میں سرد ہو جائے گا، مگر روح کا ایک ہی موسم ہے اور وہ یکسوئی کا موسم ہے۔ یکسوئی اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہے۔ بدن پر خارش ہو تو پانی میں لیمو نچوڑ کر نہا لیجیے، خارش اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ قبرستان میں آپ کے مرنے پر
جن لوگوں کو غم ہونے کا امکان ہے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دینا۔ جب کسی انسان میں یہ 5 خصلتیں دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اول دین، دوم مال، سوم حیا، چہارم حسن خلق، پنجم سخاوت۔ جو شخص اللہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اپنا راز مال دولت اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف اور آنے جانے کے اوقات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ اپنے پڑوسیوں کی دی گئی تکالیف کو برداشت کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ کوئی سا ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جائے گی۔ تم اپنی ذات کے کائنات کا راز دریافت کرو، پھر اس کائنات کے راز دریافت کرنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت کرنا عبادت ہے۔ حسن نیت کے ساتھ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما دیتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں سے دور رہو تاکہ تیرا دل اور نفس پاکیزہ رہے۔ دانائی کا راستہ اختیار کر، تجھے عزت حاصل ہوگی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو بعد از نماز عشاء حسبنا اللہ و نعم الوکیل 81 بار اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 81 بار اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ 3 دن میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ خدا کی معرفت حاصل کرو، اسے اچھی طرح پہچانو۔ جن لوگوں کو یار کا سنگ در نہ ملا وہ راہ کا غبار ہو گئے، اور محبت والوں کے لیے غبار راہ اتنا ہی اہم ہے جتنا سنگ در ہے۔ خاموشی دانائی کی علامت ہے، مگر اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ جب کسی کی برائی پر آگاہ ہو تو اس کی برائی کا ذکر دوسرے کے سامنے نہ کرو، بلکہ اس کے اندر ذکر خیر کا پہلو تلاش کرنا اور اس کا ذکر اسی خیر کے ساتھ کرنا۔ رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو، گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دعا سے دور لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی ہے بلکہ اس کا فضل لے کر جاتا ہے۔